نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نزع کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے الگ الگ پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ فرشتے مردوں کے پاس بھی آتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو نزع کی کیفیت ہی بڑی دردناک ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، سرکار نے فرمایا کہ جب انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے طاقت نہ چھینے، اس کے پیروں سے طاقت نہ چھینے اور اس کی آواز کو اللہ اگر ختم نہ کر دے تو وہ اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا اور اتنے ہاتھ پیر پٹکے گا کہ دیکھنے والوں کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ بلکہ فرمایا کہ کٹا ہوا جانور جس طرح تڑپتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تڑپتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ نزع کے وقت کون کون سے فرشتے آتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ نزع کا وقت ہم سبھی کے لیے آنے والا ہے، موت ہم سبھی کو آنے والی ہے۔ فرمایا کہ کٹا ہوا جانور اتنا نہیں تڑپتا کہ جتنا انسان تڑپتا ہے، لیکن یہ میرے کریم کی حکمت ہے کہ وہ روح نکلنے سے پہلے ہاتھ پیر اور زبان کی طاقت چھین لیتا ہے۔ اس منزل سے ہمیں بھی گزرنا ہوگا، اس منزل سے آپ کو بھی گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنی آخرت کو یاد کرو۔ دنیا کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو بھول جانے والی میری بہنوں، آخرت کو بھول جانے والے میرے بھائیوں، اور باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اترانے والی میری بہنوں، زیورات پہن کر کے پھولے نہ سمانے والی میری بہنوں، آخرت میں نہ زیورات کام آئیں گے، نہ جواہرات کام آئیں گے، شوہر کا پیار بھی نہیں کام آئے گا، بیٹیوں کی محبت بھی کام نہیں آئے گی، ماں کی ممتا کام نہیں آئے گی، باپ کا شفقت کام نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر کے اس کے کان میں پکار کر کے کہتا ہے کہ اے انسان، کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری بدن کی قوت؟ آج تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، آج تیری طاقت ختم ہو گئی ہے، کہاں گئی تیری زبان کی قوت؟ وہ زبان جو چر چر دن بھر چلا کرتی تھی، کیا ہوا اس زبان کی طاقت کو؟ کیا اس کی طاقت چھین نہ لی گئی؟ کیا بدن کی قوت چھین نہ لی گئی؟ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، اندازہ تو لگائیں، آج آپ اپنی زبان سے کبھی غیبت کر رہی ہیں، کبھی چغلی کر رہی ہیں، کبھی جھگڑے لگا رہی ہیں، کبھی لوگوں میں پھوٹ ڈال رہی ہیں، اللہ اکبر، کبھی کسی کو گالی دے رہی ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا رہی ہیں۔ نزع کے وقت فرشتہ انسان کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ تیرے بدن کی طاقت کہاں گئی؟ تیرا بدن آج کتنا کمزور ہو گیا ہے، تیری زبان کی فصاحت کہاں گئی؟ آج تو خاموش ہو گیا ہے، آج تو بے زبان ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزوں، اور پھر فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقارب کہاں چلے گئے؟ تیرے رشتہ دار کہاں چلے گئے؟ تجھے سب نے تنہا کر دیا۔ لیکن اس وقت نزع کی کیفیت میں مردے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دنیا سے جانے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، بھائی میرا ہے، بیٹے میرے ہیں، بہویں میری ہیں، میری بہنیں ہیں، میرا شوہر ہے، میرا باپ ہے، میری بیویاں ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تب تمہیں پتا چلے گا جو اللہ تمہارا تھا اس اللہ سے تو تم نے رشتہ جوڑا ہی نہیں، جو رسول تمہارے تھے ان سے تو تم نے رشتہ جوڑا ہی نہیں۔
تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہاں گیا تیرا وہ مال، کہاں گیا تیرا وہ مال و اسباب؟ تو نے تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا تھا، اسباب جمع کیے تھے، تو نے تباہی اور بربادی کے خوف سے جو گھر بنائے تھے، اور وہ تیرا گھر کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تنہائی سے بچنے کے لیے جن سے تو نے محبت کی تھی، جن سے تو نے انس کیا تھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے گویا کہ وہ فرشتہ اس کو تہدید کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے گھر کی اونچی عمارت پر اترا اترا کر کے خدا کو بھول جانے والوں، اب تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ایک دن تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا۔ آج زیورات پر اترا رہی ہو، آج تکبر کر رہی ہو، اللہ کو بھول بیٹھی ہو۔ زیورات پہننے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ گناہوں کے اڈوں پر جانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، رب کو منانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا فرشتہ کفن پہناتے وقت تم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ مکان کہاں گیا؟ جن سے محبت کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ یاد رکھنا میری بہنوں، یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ اگر یہ وفا بھی کرے تو کوئی انسان کسی کی قبر میں نہیں جاتا اور قبر میں نہیں سوتا، اور اگر کوئی محبت کی وجہ سے لیٹ بھی جائے تو وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور جنازہ جس وقت اٹھایا جاتا ہے، اللہ اللہ میری بہنوں، ایک دن تمہاری ڈولی بھی اٹھے گی، ہماری ڈولی بھی اٹھے گی، جس کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو آج تو کسی کو کل۔ آپ برا نہ مانیں کہ میں کیا موت کی بات لے کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ میرے کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیجا، موت اور زندگی کو ہم اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آزما سکیں کہ کون اس تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم تو اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس ہم تو دنیا کے اندر اس قدر ڈوب گئے کہ آج میری بہنوں تمہارے پاس ٹی وی کا ریموٹ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے ہاتھ میں آج تسبیح نظر نہیں آتی، آج قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے آقا کے دیوانوں، مر کر کے کوئی ہیروئن تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی ہیرو تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر کچھ کام آئے گا تو اللہ کے رسول کی سنتیں کام آئے گی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت تمہارے کام آئے گی، امہات المومنین کی نسبتیں کام آئیں گی۔ آج ہی رب کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر لو، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، چھوڑ دو سیریلوں کو دیکھنا، چھوڑ دو گانے سننا، چھوڑ دو پتلے اور باریک لباس پہن کر کے مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے جانا، دوپٹوں کو مفلر بنانا چھوڑ دو، ڈیزائن والے برقعے پہننا چھوڑ دو، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ ایسے برقعے اگر پہنو گی تو لوگوں کی نظریں تمہاری ہی طرف اٹھی رہیں گی، بلکہ برقع تو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظریں تمہاری طرف نہ اٹھیں۔ اسلامی خاتون بن کر کے اپنی زندگی گزارو، اسلامی عورت بن کر کے اپنی زندگی گزارو۔ یاد رکھنا اگر تم جیتے جی اسلام کے قریب نہ آئی تو پھر تمہیں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ملنے والا، قبر میں کیڑوں کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ آج اپنے جسم پر ناز کرتی رہو، اپنے حسن پر اتراتی رہو، اور اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ اگر تم نے آج اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کی تیاری نہ کی، تو میرے صادق و مصدوق نبی فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، پکار پکار کر کے کہتا ہے کہ اے دنیا سے جانے والے، آج تو اتنے لمبے سفر کو جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر کبھی طے نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسی قوم سے کبھی نہیں ملا۔ آج تجھے اتنے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ اس سے پہلے تو اتنے تنگ مکان میں کبھی نہیں گیا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، وہ تنگ مکان کیا ہے؟ تنگ مکان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اس کا اٹھایا جاتا ہے، اس وقت تیسرا فرشتہ آ کر جنازے میں لیٹے ہوئے مردے کو کہتا ہے کہ ہائے ہائے، پہلے تو گھر چھوٹنے کا غم ہے، دولت چھوٹنے کا غم ہے، آل و اولاد چھوٹنے کا غم ہے۔ اس پر فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے جانے والے، طویل سفر اس سے زیادہ تو نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آج تجھے ایسی مخلوق سے ملاقات کرنا ہے کہ اس سے پہلے ایسی مخلوق سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی، اور سن سن، تجھے اتنے تنگ مکان میں رکھا جائے گا کہ اس سے پہلے تو اتنے تنگ اور تاریک مکان میں کبھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، جس میں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں۔ یہ تو ظاہری ہے، لیکن قبر کے اندر جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اور اعمال اگر اچھے نہیں ہوتے تو میرے غیبداں نبی نے فرمایا کہ قبر چاروں طرف سے انسان کو دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، کاش ہمارے زبانوں میں گانے نہ ہوتے، حضور کا درود ہوتا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ کاش ہمارے زبانوں پر گالیاں نہ ہوتی، نعت مصطفیٰ ہوتی تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، پھر وہ تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آج اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے اور تو بہت خوش بخت ہوگا، اور اگر آج اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر تجھ سے بڑھ کر کے بدبخت کوئی نہ ہوگا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کو یا پھر اس بندی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، لحد میں اتار دیا جاتا ہے، تو پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور پکار پکار کر کے کہتا ہے کہ اے خاتون یا پھر اے مرد، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر تھا، دندناتے ہوئے چلتا تھا، اتراتے ہوئے چلتا تھا، آج تیرا حال یہ ہے کہ آج تو زمین کی پیٹ کے اندر آ گیا ہے۔ کل تک تو زمین میں ہنستا تھا اور آج تو زمین کے اندر رو رہا ہے۔ کل وقت تھا تو نے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور آج تو زمین کے اندر شرمندہ ہے۔ کل تجھے گناہوں پر شرمندگی نہ تھی، آج تو اپنے قبر میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے، مگر قبر میں آ کر کے شرمندہ ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور رشتہ دار، دوست و احباب اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اسے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر پانچواں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مال و منال جمع کرنے والے، اے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تو نے جس سے دل لگایا تھا وہ آج تیرے ساتھ نہیں؟ کبھی باغوں سے تو نے دل لگایا، کبھی مکان سے دل لگایا، کبھی دکان سے دل لگایا، کبھی بیوی بچوں سے دل لگایا، تو نے کس کس سے دل لگایا؟ آج سب تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اگر وہ تیرے پاس رہ بھی جاتے تو وہ تجھے فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ اور سن، آج تیرا فیصلہ ہوگا، اگر اللہ کے امتحان میں تو آج کامیاب ہو گیا تو پھر تیرے لیے تو آگے کا رستہ آسان سے آسان ہوگا، جنت کے باغ تیرے لیے ہوں گے، اور اگر تو آج ناکام ہوا تو پھر تیرے لیے آگے کا سفر جو کہ بہت طویل سفر ہے، وہ اور زیادہ سخت گزار ہو جائے گا اور تو جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ فرشتے، جو 5 فرشتے ہماری موت کے وقت ہمارے پاس آئیں گے، تو وہ فرشتے ہمیں تہدید نہ کریں، بلکہ وہ فرشتے ہمیں خوشخبری سنائیں۔ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں توبہ کر لیں اور اچھے اعمال کریں، تاکہ 5 فرشتے جو ہر مردے کے پاس آتے ہیں، اور مردہ اگر گنہگار ہوتا ہے تو اسے عذاب کا خوف دلاتے ہیں، تو بجائے عذاب کے خوف کے ہمیں فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اپنے اعمال کو ہم سبھی سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔